ساتھ عبدالحسیب صاحب موجود ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر مزیدار فوڈز, اور ہمارے ساتھ حاجی محمد حنیف خان صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں مزیدار فوڈز کے. حاجی صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں, مجھے بتائیے گا آج کی اس پروگرام کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام چلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر. اور رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ رمضان مبارک کیا کہوں گا, اس بابرکت مہینہ جو ہے, بالکل یہ تو مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے. بے شک بے اور شک. یہ بابرکت مہینہ ہے, جتنی بھی اس میں نیکیاں سمیٹ لے یہ اس کے لیے اجر ہے. بے شک بے شک. جی عبدالحسیب صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے مائک لے لیجیے گا. اذان بھی دی ہے, امامت بھی کرتے ہیں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی چلا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور والد صاحب نے جو تربیت دی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں والد صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے. ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھا کے رکھا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ امامت ہو, چاہے وہ حج کا کام ہو, چاہے وہ ریسٹورنٹ کو چلانا ہو, چاہے وہ خدمت ہو. تو الحمدللہ یہ سب والد صاحب کی تربیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حمیرہ آپ کیا کہیں گی رمضان المبارک کے حوالے سے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے ابھی انکل نے کہا کہ بابرکت مہینہ ہے, تو سب سے مین چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ بخشش جس کی ہو جائے اس کا جو ہے وہ بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے. بے شک. اور ہم لوگ ویسے رمضان میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیل پرچیز پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. کوئی بھی تاجر ہو, فوڈ کا ہو, کپڑوں کا ہو, ہر طرح کا ریٹس بڑھا دیتے ہیں, جو کہ ریٹس بڑھنے نہیں چاہیے. صرف ایک پاکستان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تہوار آتے ہیں تو ریٹس بڑھ جاتے ہیں, لیکن ہمیں ریٹس بڑھانے نہیں چاہیے. آپ بڑھاتی ہیں اپنے ریٹس اسٹائل اور فیشن پہ؟ میں بالکل بھی ریٹس نہیں بڑھاتی. ٹھیک ہے. اور افورڈیبل برانڈ ہے آپ کا؟ افورڈیبل ہے بالکل. ایسا ہے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ ایلیٹ کلاس کے لیے کام کر رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب آپ لوکل عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, مڈل کلاس کے لیے, لوور مڈل کلاس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بجٹ دیکھنا پڑتا ہے, ہر ایک چیز کو دیکھ کر مینیج کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں بزنس جو ہے وہ صرف اگر ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس پر کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ بینیفٹ ہے بنسبت ہے کہ ایلیٹ کلاس, کیونکہ وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے برانڈس پر ہی جاتے ہیں, عام کسی سے لینا پسند نہیں کرتے. نہیں فرماتے. ہاں ہاں ہاں. اچھا ویسے میرے ایک دوست ہیں جو ان کا بہت بڑا برانڈ ہے, ان کا یہ کہنا ہے, ان کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تو ماسس کے لیے کام کرو گے, یعنی بس پہ جانے والوں کے لیے کام کرو گے تو مرسیڈیز میں بیٹھو گے, اور مرسیڈیز والوں کے لیے کام کرو گے, کاروبار کرو گے نا, تو بس پہ سفر کرنا پڑے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا آج کل ایک بہت کامن سی بات ہے, ہر دوسرے شخص سے آپ سن لیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو نان پولیٹیکل ہو, وومن امپاورمنٹ پر ورک کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ وومن انٹرپرینیور کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں جو دیکھنا چاہیے وہ صرف فیمیل کو ہی نہیں, میل کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ لوگوں نے زیادہ تر اب جو وتیرہ بنایا ہوا ہے نا, جو رمضان میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہا ہے اور پکچرز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ غریب کے لیے آواز اٹھاؤ, غریب کے لیے کہو کہ ہم انہیں امپاور کر دیں, تو غریب وہیں کھڑا رہتا ہے, وہ خود امپاور ہو جاتے ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے رمضان میں, اس چیز کو شاید ہم لوگ سوچ لیں, سمجھ لیں کہ اس پہ کام کر لیں کہ ہم اپنے آپ پر کام کریں, پر اس پہ ٹھیک ہے ہم غریبوں کا نام لے کر خود پر کام کریں. ٹھیک ہے. فروخ ضمیر صاحب آپ کیا کہیں گے رمضان جی کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ. رمضان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی نیکیاں یا جو بھی اچھے اقدام ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں اور خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں, کوشش کریں کہ اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں. رمضان کے بعد جیسے ایک دم سے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے, میں خود بھی اس میں شامل ہوں کافی حد تک, لیکن یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اچھے عادتیں ہم اپنائیں رمضان میں اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں. اور دوسرا, چونکہ میرا انڈسٹری سے تعلق ہے اور انڈسٹری پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی کرٹیکل ٹاپک ہے اور کیا نام ہے, بہت سی امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے, تو میں آپ اس حوالے سے آپ کے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آپ پاکستانی پروڈکٹس کو پریفر کریں, اور پاکستانی پروڈکٹس بھی آپ کو انٹرنیشنل کوالٹی کی اور اچھے سے اچھے معیار کی اچھی سے اچھی آپشنس کے ساتھ اویلیبل ہیں. تو بی پاکستانی بائی پاکستانی. ٹھیک ہے. سر کیا سمجھتے ہیں, آپ کی تو پروڈکٹ ایسی ہے جو ایلیٹ کلاس اور میسز دونوں میں ہی استعمال ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی سر, ہماری مختلف کیٹیگریز ہیں کیونکہ کچن ہر گھر میں بننا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, شاپ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, جی جی لیمینیٹس کے بغیر شاپ مکمل نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی اس میں ہماری ڈفرینٹ پروڈکٹ کیٹیگریز ہیں, کمرشل کی الگ ہیں, ریزیڈینشیل کی الگ ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹاپ ٹیئر
ایلیٹ لیول کی الگ, جو انٹرنیشنل برانڈ سے کمپیٹ کرتی ہیں اس لیول کے الگ ہیں, اور پھر دوسرا اس کے اندر ایک افورڈیبل برانڈ بھی ہے. جیسے میڈم نے کہا کہ میسز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی 80 to 90% سیگمنٹ وہی ہوتا ہے. وہی سیگمنٹ. کوئی بھی کاروبار ترقی نہیں کر سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا, جیسے آپ نے کہا, جب تک وہ میسز کے لیے کام نہ کرے. بالکل. ہمارے پاس بھی ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, ناٹ ٹو سے کہ آف لیسر کوالٹی بٹ آن مور افورڈیبل پرائسز. تو میرا میسج یہی ہے, اگین بی پاکستانی, بائی پاکستانی, پاکستانی پروڈکٹس کو پریفر کریں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ امپورٹڈ پروڈکٹ کی نسبت پاکستانی پروڈکٹس استعمال کی جائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. کچھ گفٹس ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے, آپ تشریف رکھیں. آپ کو ہم کچھ گفٹس دیں گے, اور یہ ہمارے پاس روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے, ساتھ ساتھ میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کے گفٹ ہیمپر ہیں, یہ دیے جائیں گے, اور سلمانس فوڈ کا گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. یہ آپ کو روح افزا کا گفٹ ہیمپر, اور یہ آپ کو میڈی کیم کی جانب. تھینک یو, سو کائنڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو حاجی صاحب. آپ کے لیے سلمانس فوڈ, یہ مختلف ساسز اور چیزیں سرفراز صاحب کی طرف سے, اور یہ حسیب صاحب آپ کو میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کی طرف سے. ہمیرا آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گی مسکراتا رمضان چیلنج میں, اس لیے آپ کو بعد میں گفٹ دیے جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بہت بڑا اچھا لگا ہمیں, کیونکہ مزیدار فوڈز کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ایک اچھی کوالٹی اور چیزیں, تو اس لیے بڑا اچھا لگتا ہے. ہمیشہ ہر سال ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور اب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہر سال ہم اپنی ٹرانسمیشنز میں اسی طرح آپ کو انوائٹ کرتے رہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا, میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سلام پیش کریں, اور پھر اسی سلام کے ساتھ ہی ہماری آج کی ان افطار نشریات کا اختتام ہو جائے گا. کچھ دیر میں مسکراتا رمضان چیلنج سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن ابھی مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکیل مدنی صاحب. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری